جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام دوستوں کا شکریہ اور آپ کو ادھر کے پی ہاؤس اسلام آباد میں خوش آمدید. آج کی پریس کانفرنس دو باتوں پر ہے. سب سے پہلے جو 3-4 میٹنگز ہوئی وفاقی جعلی حکومت کے ساتھ، میں نے اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ اور پاکستانی قوم کا مقدمہ وہاں پر رکھا. اور دوسری اہم بات جو کل پولیٹیکل کمیٹی میں ہماری ڈسکشن ہوئی اور اس پر کچھ فیصلے کیے گئے، اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے. سب سے پہلے آتے ہیں ان میٹنگز کے حوالے سے. خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو وفاق کی یہ جعلی حکومت ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہی، ہمیں NFC میں ہمارا شیئر نہیں دے رہی، جو تقریباً آج کے دن 1375 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. انہوں نے قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی طور پر مرج کیا، لیکن آج تک جو ہے یہ فائنینشلی طور پر مرج نہیں ہوا. NFC کا شیئر 2018 سے لے کر آج تک غیر آئینی طریقے سے تقسیم ہو رہا ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ NFC کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا. آپ اگر مرج اضلاع کو جو کہ 60 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے اس کو اپنا حصہ نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 صوبوں میں NFC کا شیئر تقسیم نہیں کر رہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ مدعا ہم نے تمام فورم پہ اٹھایا. وہاں پر میٹنگ میں یا ان میٹنگز میں شرکت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خیبر پختونخوا جس کو اپنا حق نہیں دیا جا رہا، نہ NFC میں، نہ NHP میں، نہ جو ہمارے باقی لوازمات ہیں جو وفاق ہمارا مقروض ہیں وہ بھی نہیں دے رہا. اس کے بعد نیشنل پالیسی کے تحت ان کی جو ہم سمجھتے ہیں غلط پالیسی ہے، جو ہمارے متاثرین ہیں، جو ہماری ان ملٹری آپریشنز کی وجہ سے در بدر ہوئے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت پیسے دے رہی ہے. کیونکہ یہ صرف یہاں پر پالیسی بنا کر وہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر عوام کا ان کے ساتھ جو ہے کوئی غم ہی نہیں ہے. یہ پاکستانیوں کو بیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے تقریباً اب تک 15 ارب روپے ان پر لگا چکی ہے. اور کیونکہ ابھی بھی جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر IDPs ہیں یا TDPs ہیں، تو یہ مزید جو ہیں ہمارے پیسے وہاں پر لگیں گے. تو یہ مدعا بھی میں نے دونوں میٹنگز میں اٹھایا جہاں پر پولیٹیکل اور عسکری قیادت دونوں تھی. اس کے علاوہ جو ہمارا ریلیف پیکج ہے رمضان کا، وہ بھی مدعا ہم نے اٹھایا. تاریخ کا سب سے بڑا اور خطرناک سیلاب اس دفعہ آیا تھا خیبر پختونخوا پہ، وہ فلیش فلڈز اور کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے، جس میں قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا تھا اور بہت سارا مالی نقصان بھی ہوا تھا. وفاق نے ہمیں اس قیمت میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا. جتنی بھی روپے دیے ہیں ہم نے اپنے سیلاب زدگان کے لیے، وہ ساری کی ساری خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے وسائل سے کر رہی ہے یا کر چکی ہے. ان سب کے ہونے کے باوجود ابھی ظلم یہ کیا جا رہا تھا کہ ہمارے بجٹ پر کٹ لگایا جا رہا تھا، جو 20 سے تقریباً 30 ارب روپے اضافی تھا. جو ریلیف پیکج ہے اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل کے لیے اور ہمارے کسانوں کے لیے ہم اناؤنس کر چکے ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 20 سے 30 ارب روپے یہ کٹ تھا. اس کے یہ کیوں لگایا جا رہا تھا؟ کیونکہ عوام کو جو ہے سبسڈی دینی ہے.
تو ہمارا مدعا پہلے سے یہی ہے کہ نیشنل پالیسیز اس طرح بناؤ کہ آپ جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کریں، کہ آپ کے جو ہے یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا ہو اور اس پر جو ہے پھر لوگوں کو ریلیف دینا ہو۔ نیشنل پالیسیز یا وفاقی حکومت اس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ پالیسیز اس طرح بنائیں تاکہ ہمیں جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کرنی پڑے، لاک ڈاؤن نہ لگانا پڑے، مارکیٹیں بند کرنا نہ پڑے۔ بہرحال ہم نے واضح کیا ہوا ہے ہر میٹنگ میں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت اس کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے عوام کو نقصان ہو اور عوامی مفاد میں نہ ہو، چاہے جو بھی پالیسی بنے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ باقی نیشنل پالیسی کے تحت اگر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں جس کی میں نے مخالفت کی، کیونکہ ایک پیٹرول کی پرائس اگر بڑھے، دوسرا جو ہے آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کریں، تو اس سے جو ہمارا مڈل کلاس، کیونکہ دکاندار کون ہے ہماری طرح مڈل کلاس ہی ہے، تو اس کا دکھ درد ہمیں پتہ ہے۔ دوسرا جو ہے آپ کا 45% پاکستان کی آبادی کا غربت کی لکیر سے نیچے ہو چکا ہے، جو 10 کروڑ لوگ ہیں جن کو ریلیف دینا پاکستان جیسے ملک کے لیے سوچ سے باہر ہے۔ ان کی بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ وہاں پر ہم نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو، جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہ ہو، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت جو ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے ہیں۔ کہا گیا کہ دہشت گرد ہے، اسمگلر ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کو کندھا دیا، ان کے جنازوں میں شرکت کی۔ عمران خان صاحب کا وہ بیان جو کہتا تھا کہ اور کہتا ہے کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا، تو ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ میں تو چلا گیا اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے میں، لیکن 9 مئی اور 26 نومبر کے ہمارے جو شہداء تھے ان کے جنازوں میں کون آیا؟ کوئی بھی نہیں۔ اچھا جنازوں میں تو چھوڑے، ہمارے شہید 26 نومبر کے شہید ہمیں نہیں دیے جا رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس نے کبھی میمو گیٹ سکینڈل نہیں کیا، اس نے کبھی ڈان لیکس نہیں کیا، اس نے کبھی بھی اپنے جلسوں میں جو ہیں جرنیلوں کی اور ججز کی تصویریں نہیں چلائی، انہوں نے کبھی بھی سپریم کورٹ پر چڑھائی نہیں کی۔ جنہوں نے کی تھی وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بگوڑا ہے، کوئی جو ہے حکومت میں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرشپ کے ساتھ وہی رویہ رکھا جا رہا ہے۔ پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہے۔ میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اس میں اپنا جو پالیسی ہماری سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہے وہ دی۔ میں نے کہا اس پر عمل کرو، دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وفاقی نمائندے آئے، ادھر بھی میں نے سیم یہی کہا کہ یہ پالیسی ہے اس پر جائیں، کیونکہ 21 سال سے آپ کی پالیسی ناکامی ہوتی آ رہی ہے، دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، تو یہ حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کا۔ اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ میں تو بیٹا، میں تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیریس ہوں، ابھی اس پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو یہ جو ہے کون سیریس نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ہمارے کارکنوں کے خلاف کہ یہ فوج کے خلاف ہیں، وہ بھی ختم۔ یہ انتشاری ہے، ہم جمہوری ہیں، تمام جمہوری راستے ہم نے اپنائے، وہ بھی ان کا بہانہ ختم۔ پھر کہتے تھے دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ پالیسی بھی ہم نے دی، وہ بہانہ بھی ختم۔ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا،
پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا. بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں بند ہے؟ تو اگر ہم ابھی میں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان میٹنگز میں شرکت کرنی چاہیے. میں گیا، میں بیٹا، پاکستان کی بات تھی، لیکن پہلی میٹنگ میں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اپنی نفرت، اپنی انا، اپنی بغض کو ایک سائڈ پر رکھ کر یہاں پر بیٹھا ہوں. اگر میں پاکستان کے لیے یہاں بیٹھا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن جو چل رہی ہے پاکستان میں وہ ختم ہو، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. کیونکہ صرف میں نے ہی محب الوطن رہنا ہے، آپ نہیں ہو، آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے. کوئی جھوٹ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ثابت ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر میں ایک بات کر رہا ہوں اور اس کے اگلے روز عمران خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا، اس کے اگلے روز بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اسی دن جو ہے میرے خلاف ایک نیا کیس کھول دیا جاتا ہے جس میں جو ہے مجھے نوٹس ہو جاتا ہے. تو یہ ٹیکا ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے، صرف ہم نے ہی پاکستان کا سوچنا ہے. پاکستان کا سوچنا ہے عدالتوں کا احترام کرنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے اپنی باقی اداروں کا احترام کرنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے، پاکستان کا سوچنا ہے حقیقی جمہوریت کے لیے تگ و دو کرنی ہے کچھ بھی نہیں. ادارے تباہ، تمام ادارے مفلوج. چٹی آ رہی ہے ججز کو کہ یہ فیصلہ دینا ہے. ادارے تباہ، جمہوریت تباہ. کچھ ادارے صرف اس جعلی حکمرانوں کو جو اقتدار پہ قابض ہیں ان کو بچانے میں تمام ادارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اسے دوسرے درجے کا شہری جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایک عام ورکر کو تو چھوڑے، وزیر اعلیٰ کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. کہا گیا کہ مطلب بات چیت سے کیا فائدہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں. تو میرے پاکستانیوں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بھرپور مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے لیے جو ہے کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں اور عدالت میں اپلیکیشن جمع کروائے، تو انشاءاللہ وہ بھی جمع ہو جائے گی NOC کے لیے. امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان میں انتشار نہ پھیلانے کے لیے یہ NOC ہمیں دے دی جائے گی اور ہم اپنا جو ہے جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے. لیکن اگر انہوں نے NOC نہیں دی جلسے کی تو یہ ہمیں جہاں پر بھی روکیں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ احتجاجی جلسہ ہم پھر کریں گے. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 9 اپریل کو ریجیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے. جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا 9 اپریل 2022 کو. 9 اپریل آنے والا ہے. جس طرح 9 اپریل میں پوری پاکستانی قوم نکلی تھی تو انشاءاللہ تعالی اس 9 اپریل کو بھی پوری قوم نے نکلنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ جو یہ جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے اس کے نہ کسی فیصلے کو ہم مانتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں. شکریہ. سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کی بات کی ہے اور آپ نے NFC کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکری سمجھتے ہیں. NFC تو وفاقی گورنمنٹ کا معاملہ ہے.
اور آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. کون پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے؟ نمبر ایک. آئینی عدالت میں فورس کے حوالے سے آپ سے پہلے ہی بات کی ہے اور آج پھر آپ نے کہا ہے کہ پرچیاں آ رہی ہیں اور پرچیوں کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں. تو یہ کچھ آپ کے لیے مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی؟ آپ اپنی مشکلات کا اضافہ نہیں کریں؟ جہاں 9 اپریل کی بات ہو رہی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کے خلاف تو ریڈیو کا کیس بھی نکل آتا ہے, ریڈیو کو جلانے کا. تو یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پرچیاں ججوں کو آتی ہیں, کیا کہیں؟ اچھا, سب سے پہلی بات, بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں, اس لیے جو ہے ان کی پالیسیز یہ ہیں. بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں وہی لوگ جو مسلط ہوئے ہیں اور وہی لوگ جو ان کو لائے ہیں, کیونکہ یہ جو ہیں پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا. اگر یہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو یہ ہمارا ووٹ چورا تھے. اگر یہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو جو یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں اور 21 سال سے خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ فیصلے کرتے. تو بھیڑ بکریاں ہی سمجھ رہے ہیں نا, ابھی بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں اور سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پر ہی ڈال رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں, میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے اس میٹنگ میں یہ کہا. تو مڈل کلاس کا یا جو ہے ہمارے پورٹی لائن سے جو نیچے ہیں وہ لوگ کس طرح یہ اس کو افورڈ کریں گے؟ 9 اپریل کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ اچھا, ججز کا, جو ججز انصاف نہیں کر رہے ہیں ان کو اپنے گریوان میں خود دیکھنا چاہیے. میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میرے ساتھ جو نا انصافی ہو رہی ہے اور جو بار بار جو ہے خطوط لکھے جا رہے ہیں, لو لیٹر مجھے دیے جا رہے ہیں, تو یہ مجھے ڈرا نہیں سکتے. ڈرتا وہ ہے جس کو کرسی کی لالچ ہوتی ہے. مجھے اس کرسی کی لالچ ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ میرا مقصد نہیں تھا. میرا مقصد تو کچھ اور ہے. حقیقی جمہوریت ہے, اس ملک میں رول آف لا ہے, سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے. یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں. اگر میں اس منصب سے اوپر بھی بیٹھوں اور ملک میں یہ نہ ہو تو میری روح جو ہے تنگ ہوگی, کیونکہ یہ ہمارا مقصد کرسی آتے ہی نہیں. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا 9 اپریل کو آپ لوگ جو ہے وہ ایک احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو NOC نہیں دیا جاتا تو جہاں آپ کو روکیں گے آپ وہاں پہ جلسہ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جلسہ مطلب ایک دن کا شو ہوگا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا, یا پھر اس کے بعد بھی آپ کوئی بڑی تحریک کا اعلان کرنے جائیں گے؟ 9 اپریل کا ایک دن کا جلسہ ہے اور یہ جو ہے تمام کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ یہ ایک دن کا ہی جلسہ ہے. لیکن 9 اپریل کو ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا تھا, تو اس دن نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلے جلسہ کریں گے لیاقت باغ میں, اگر NOC نہیں دیا گیا تو پھر جہاں پر روکیں گے وہاں پر احتجاجی جلسہ کریں گے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں سی ایم صاحب کی اجازت سے. یہ کل جو پولیٹیکل کمیٹی میں جلسے کے حوالے سے فیصلہ ہوا, اس میں ہم پورے پاکستان سے اپنے عہدیداروں کو بلا رہے ہیں. جو ہمارا تنظیمی سٹرکچر ہے ولیج کونسل سے لے کے ریجن پہ, ڈسٹرکٹ پہ, جتنے بھی ہمارے عہدیدار ہیں, ہم ان عہدیداروں کو اس جلسے میں سب انوائٹ کر رہے ہیں. اور ایک چیز میں بتاؤں, جنید اکبر صاحب بھی اگر کوئی بات کرے, سی ایم صاحب نے تفصیلی بات کی, ایک چیز واضح ہے کہ جو یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس کو پاکستانی قوم کے اوپر پیٹرول بم تصور کرتے ہیں. پیٹرول بم نہیں, اب یہ ہائیڈروجن بم بن گیا ہے کہ جو جس لیول کی یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں, اگر یہ قیمتیں کم کرنے کا فارمولہ ہم سے پوچھتے ہیں, ہمارے پاس ہے. جو 95 روپے آپ لیوی ٹیکسز لے رہے ہیں اس کو کم کریں. آپ چاہتے ہیں کہ عام مڈل کلاس طبقہ تباہ ہو جائیں, اس کی چمڑی ادھیڑ دیں. جو چنچی والا, چاپڑی والا, رکشے والا, عام غریب بندہ وہ 500 روپے کا پیٹرول کیسے خریدے گا؟ آپ نے تو اپنے عیاشوں کے لیے جہاز خرید لیے 13 ارب روپے کے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ریلیف ملے, اپنی جائیدادیں بیچ کے واپس لائیں وہ پیسہ جو آپ پاکستان سے لوٹ کے گئے. ادھر آ کے عام پاکستانیوں کا آپ چمڑی ادھیڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی تیل ہم مزید مہنگا کریں گے. یہ لوگ تیل مہنگا کریں گے. ہمارے اب اس تحریک میں ہم مہنگائی کے خلاف ان کا جینا حرام کر دیں گے, جس طرح یہ عام عوام کا جینا حرام کر رہے ہیں. اور
تھے آپ کی باڈی لینگویج کیسی تھی جو آپ نے گزارشات ان کے سامنے رکھی ہیں اوور آل عسکری قیادت بھی وہاں پر موجود تھی این ایف سی کے حوالے سے دہشت گردی کے حوالے سے کیا رسپانس آپ کو ملا اور 9 اپریل کے بارے میں جو احتجاج کی آپ نے کال دی ہے جلسے کی اس میں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان نجیب زئی کو بھی خان صاحب نے ذمہ داری دی تھی ان سے بھی مشاورت کی گئی ہے ان کی منشا شامل ہے؟ اچھا سب سے پہلے تو یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور ان کا جو ہے مشورہ انشاءاللہ تعالی ضرور پاکستان تحریک انصاف لے گی ان کو جو ہے اس تحریک میں شامل بھی کرے گی لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکومت کو 9 اپریل 2022 کو گرایا گیا تھا تو یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے پلیٹ فارم سے کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ این ایف سی کا شیئر ہو خیبر پختونخوا کے جتنے بھی حقوق ہوں ان کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں. میں نے جو ہے پوری قوم کو سمجھایا ہوا ہے. میں نے خیبر پختونخوا کے تمام یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے این ایف سی پر ایک وہاں پر کانفرنس کروائی ہے اور ان سب کو معلوم ہے. اس سے پہلے اگر کوئی نہیں بھی جانتا تھا تو میں نے ایک کو جو ہے رٹا کروایا. اگر میں اس کرسی پر رہوں یا نہ رہوں خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا حق جو ہے وہ باقی صوبے زبردستی کر رہے ہیں اور اس میں وفاق کی جعلی حکومت اس کے ساتھ شامل ہے. ایک شرط پر موبائل دیکھ کر نہیں بولو. آ رہے تھے ریالہ کے باہر لیکن ایک دم پھر آپ کی بریک آ گئی. وہ بریک کی وجہ کیا تھی؟ اس کے بعد آپ بریک کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ سوال آپ نے لیاقت باغ کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ آپ نے کسی اور سٹی کا اسلام آباد لاہور یا کوئٹہ یا کوئی اور شہر کیوں انتخاب نہیں کیا؟ اس کی صرف وجہ کیا؟ دیکھیں ایک تو پنڈی جو ہے وہ جو ہمارا ہزارہ ریجن ہے اس کے ساتھ نزدیک ہیں. پنجاب کے ناردرن ریجن میں آتا ہے اور اسلام آباد کے ساتھ نزدیک ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے پنڈی کا انتخاب کیا ہے. اور باقی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ پورے پاکستان سے ہمارے عہدیدار صرف آئیں گے اور جنرل پبلک اگر آنا چاہے تو وہ جو ہے وہ ان کو کون جمع نہیں ہوں گے تب تک احتجاجی تحریک نہیں شروع ہوگی. اور پرسوں تک فگر تھا 10,000 کا. کیا 1 لاکھ کارکنان آپ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں؟ آپ نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. 1 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ہوں گے اور میرے خیال میں جو ہے بڑی پارٹی اور ابھی تک 10,000 کارکن رجسٹرڈ ہوئی. یہ بھی سوالیہ نشان تو ہے. یار آپ عجیب بات کرتے ہو. میں ابھی جو ہے آن لائن اناؤنس کرتا ہوں اور ڈائریکٹلی جو ہے ابھی آپ کے خیال میں پنجاب کے اگر وہاں پر رجسٹریشن ہم کریں تو کتنے 12 کروڑ کی آبادی 13 کروڑ کی آبادی ہے تو ایک دن میں کتنے رجسٹر ہوں. لیکن خیر اچھا صبر کرو اس کو بہت سوال آ رہا ہے. پارٹی قانونی جنگ لڑ رہی ہے دوسری طرف مذاکرات کی بات کرتی ہے. پالیسیاں آپ کر رہے ہیں. آپ نے جو رہائی فورس بھی قائم کر رکھی ہے ان کے پاس یہ بھی بتا دیجئے کیا ان کے پاس بندوقیں بھی ہوں گی یہ جو رہائی فوج ہوگی؟ اور دوسری بات یہ بتائیے کہ آپ پالیسیز پہ چل رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے راہ ہموار ہوگی؟ بڑے عوام کے اندر شرکت کی اجلاس کے اندر اور اس کے بعد پھر وفاقی حکومت کے نمائندے یہاں پہ آئے ہیں. اس کے بعد آپ پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے آپ کی پارٹی رہنماؤں کی جانب سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں یہ تو یمن گنڈا پور بہتر کر سکتے تھے لیکن آپ کو تو مزاحمت کا کہا گیا. آپ اس طرف جا ہی نہیں رہے مزاحمت کی طرف. کہاں پہ رکاوٹ ہے مزاحمت کی وجہ؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ لیڈ کرتا ہے. لیڈر جو ہے وہ قوم سے سچ بولتا ہے. لیڈر ویژن دیتا ہے. لیڈر جو ہے وہ اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس طرف جانا ہے اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. میں آپ کو دے رہا ہوں بھائی جان. عمران خان صاحب نے اس قوم کو جو ہے وہ ویژن دیا ہوا ہے شعور دیا ہوا ہے. اس نے جو ہے ایک آئیڈیالوجی دی ہوئی ہے ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے کہ کہاں پر جانا ہے کہاں پر بات کرنی ہے کیسے بات کرنی ہے
किस जगह कौन सी बात करनी है और कब क्या करना है, तो इन सब चीज़ों का हमें पता है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम इंटैक्ट है, बिल्कुल तैयार बैठी हैं और इंतज़ार में हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी जो जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह वो भाईजान ने कहा, जिसको सवाल आ रहा था, उसने कहा कि मतलब जो है आप मुज़ाकरात और तो वो चीज़ें तो 5 महीने से हम देख रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। ना मुलाकातें हो पा रही है खान साहब से, ना जो है खान साहब के केसेस लग रहे हैं, और दूसरा कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेके जाया जा सके और वहाँ पर जो है फिर इंसाफ का कत्लेआम हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन 5 महीनों में हो रही है, जहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन बल्कि 1.5 साल से। तो मेरे ख्याल में मुज़ाहमत होगी तो उसके बाद जो है कुछ नजर आ रहा है, वरना ये सीरियस नहीं है। अगले मंगल को अडियाला जेल में अलीमा खान साहब ने पार्टी लीडरशिप को कॉल दी है कि 10,000 अहदेदार अडियाला जेल पहुंचेंगे। 9 तारीख को आपने जलसे का ऐलान किया है, 10 तारीख को पेशावर में वकला कन्वेंशन होने जा रहा है। सर, अगर जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, हमने देखा 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले 25 को भी हमने देखा, तो सर अगर फिर उस तरह होता है तो ये एक्टिविटीज खराब नहीं हो जाएंगी? देखें, 7 अप्रैल को तमाम लीडरशिप को, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, जितने भी हमारे वकला हैं, उन सबको अडियाला जेल आना चाहिए अहदेदारों को, और वहाँ पर जिस तरह अलीमा आपा ने कहा है तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है 9 अप्रैल की तैयारी आज से तमाम अहदेदारान शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा 10 अप्रैल का जो जिरगा है, शायद वो 3-4 दिन हम डिले करें, क्योंकि ये तमाम अहदेदारान 9 अप्रैल को आएंगे तो फिर मुश्किल है कि वकला का जिरगा हो सके। उसको 3-4 दिन अपनी जितनी भी ILF की टीम है उनसे मशवरे के बाद इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा डिले करेंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन होगा। जी सरदार साहब, ये कहा कि ये जलसे के हवाले से हमने कमेटी ने ऐलान किया और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह या अपोजिशन इत्तेहाद के अल्लामा नासिर अब्बास महमूद चकज़ई को बता देंगे, आगाह कर देंगे। गुज़िश्ता 1.5 साल से PTI अमली तौर पर ये करती रही कि बैरिस्टर गौहर या आपके साथ बैठे साथी जुनैद अकबर के हमरा अली अमीन गंडापुर मिलकर अपोजिशन इत्तेहाद की बजाय अकेले फैसले करते रहे और उनके सिर्फ आगे लगा देते थे कि ऐलान किया जाए। इस मरतबा भी यही लग रहा है कि खान ने जिनको एहतजाज करने हैं, जलसे करने हैं या बातचीत की जिम्मेदारी दी हुई है, उनको आपने साइडलाइन अमली तौर पर कर दिया। खुद कहा है कि उनसे बात करेंगे, जलसे का ऐलान करने के बाद करेंगे, यानी तो क्या देखिए ये सियासी जलसा है हमारा। 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के जरिए अमेरिका ही बोल दे, अमेरिकी साजिश के जरिए जो है एक जमहूरी हुकूमत को यहाँ पर गिराया गया। तो वो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हुकूमत थी जो वज़ीर आज़म थे। इस सियासी जलसे में मतलब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही काम है, लेकिन वो जो है हमारे बड़े हैं और इस पूरी तहरीक को वो लीड करेंगे, तो उनके साथ जो है ये शिरकत भी करेंगे, वो क्या कहते हैं, बात भी करेंगे और उनको इनवाइट भी करेंगे इसमें इंशाल्लाह। एक सवाल ये ले लीजिए, एक सेकंड प्लीज। जी मैं हाँ जी बोल सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से किया ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ही बात थी कि सैयद आफरीदी साहब ये लेकिन गंडापुर बन के एहतजाज की कॉल नहीं देते, ये भी अडियाला नहीं जाते, कोई प्लान नहीं देता, तो सोशल मीडिया का प्रेशर है कि वाकई आप